اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ حمد و ستائش خداوند بزرگ و برتر کے لیے سزاوار ہے کہ جس کی مدح تک بولنے والے کی رسائی ناممکن ہے۔ وہ خالق کائنات کے جو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے۔ تمام تر درود و سلام خداوند متعال کے لیے اور اس کے بعد تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کا پوڈ کاسٹ استقبال ماہ رمضان۔ ماہ مبارک رمضان کون سا مہینہ ہے کہ جسے خداوند متعال نے تمام تر مہینوں میں افضلیت عطا کی ہے؟ ایسا مہینہ کہ جس میں رحمتیں، برکتیں اور مغفرتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں خداوند متعال نے اس کی ایک رات کی عبادت کو دوسری مہینوں میں کی گئی عبادتوں سے بھی افضلیت عطا کی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کی ایک رات کی جو عبادت ہے وہ دوسری مہینوں کی 70 گنا جو ہے وہ عبادتوں کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کی فضیلتیں جس قدر بیان کی جائیں اس قدر ہی کم ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خالق کائنات نے ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایک دوسرے کے رحم کے لیے رحم کا جذبہ پیدا کر دیا ہے۔ انسان کے قلب جو ہے اس ماہ میں اس قدر موم ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے انسانیت کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اس ماہ میں خداوند متعال نے شیطان کو بند کر دیا ہے، یعنی جس طرح شیطان دوسرے ایام یا دوسرے مہینوں میں انسان کو گمراہ کر سکتا ہے، اس مہینے میں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس مہینے میں انسان خدا کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اس قدر قریب ہوتا ہے کہ تقرب الہی تک پہنچ جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں کہ جن کے اوپر روشنی ڈالنا بہت ضروری سمجھا، اور یہ پوڈ کاسٹ ہم نے جو جوائن کروایا خانم کو وہ ہے کہ سب مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ اور ماہ مبارک رمضان کا جو نام ہے، اسم ہے، وہ کس سے مشتق ہے اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کیا ماہ مبارک رمضان کا نام جو ہے وہ اسم جو ہے ایک ہی ہے یا اور بھی نام ہیں؟ وہ کون سے نام ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں ہی ہمیں سب لوگ متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، جبکہ دوسرے مہینوں میں دیکھا جائے تو اس قدر جو ہے متقی اور پرہیزگار نہیں نظر آتے، بلکہ جو ہے لوگ زیادہ دوسرے مہینوں میں حدود الہی کو پامال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم گفتگو کریں گے کہ ماہ مبارک رمضان جو کردار سازی کا مہینہ ہے وہ کس طرح ہے۔ ان تمام سوالات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے خانم شہرت۔ ہم ان کو اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا۔ السلام علیکم خانم، کیسی ہیں آپ؟ جی خانم، آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے، اسے ذرا کلیئر کر لیجئے، تھوڑی والیوم آپ کا صحیح نہیں ہے۔ جی جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خانم، ماہ مبارک رمضان جو ہے کہ مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اس مہینے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ جبکہ دوسرے ایام بھی ہیں، رجب بھی ہے، شعبان بھی ہے، اور بھی جو تمام ایام جو کہ قمری ہیں، جو قمری مہینے ہیں خداوند متعال کی طرف سے جو آئے ہیں، سب کی فضیلت ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی اتنی فضیلت کیوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابوالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار ان کے نام سے ابتدا ہے جو بےحد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ سارے ہی مہینے بہت اہمیت ہے، رمضان کو اتنی خاص اہمیت حاصل کی ہے۔ بیسیکلی رمضان خدا کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے خدا اپنا مہینہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ رجب کا مہینہ وہ بھی بہت بابرکت مہینہ، رمضان کا شعبان کا مہینہ وہ بھی بہت بابرکت مہینہ، اور رمضان سے پہلے خداوند عالم نے شعبان اور رجب کو رکھا، یعنی ایک تسلسل ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رجب میں بھی مستحب روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور
شعبان میں بھی رکھے ہوتے ہیں. اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں سے ملانے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو ایک کنٹینیو یعنی سمجھے ہماری پریکٹس شروع ہو جاتی ہے رجب سے، دین شعبان، اور پھر ہم انٹر ہو جاتے ہیں اس روحانیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں. تو جس مہینے کو اپنا مہینہ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ خدا کی رحمتیں اور برکتیں اور کسی مہینوں میں نہیں ہیں، لیکن تمام ایام کے اندر ایام میں ہر روز کی بات کریں تو اور مہینوں کی بات کریں تب بھی خدا کی رحمت اور برکتیں اسی طرح سے رہتی ہیں. لیکن یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں خدا کی رحمت بہت زیادہ جوش مارتی ہے، یعنی وہ مہینہ کہ جس کو خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا، اور اسی لیے شاید اس میں بہت زیادہ ہم عبادتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں تاکہ اس مہینے کو کی جو برکتیں ہیں وہ ہم پا لیں. ٹھیک ہے نا، اس لیے کہتے ہیں نا کہ خوش نصیب رمضان کو پا لیا. تو یہ خاص مہینہ ہے کہ جو خدا کا مہینہ ہے، اور خدا کی رحمت اس قدر اس میں زیادہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. بالکل صحیح. تو وہی مبارک ہے رمضان کے کس کو جو نام ہے وہ کس سے مشتق ہے؟ یعنی یہ ماہ رمضان جو ہم کہتے ہیں، رمضان کی کیا میننگز ہیں اور اس کا یہ کس سے مشتق ہے، کہاں سے نکلا ہے یہ لفظ؟ رمضان جو ہے ایک تو اس کا نام قیام بھی ہے. رم یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اجتناب، ٹھیک ہے، یا روزے کو ہم کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں رمضان آ گیا. رمضان کی جو آمد ہے ہم اس کو کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہم اس مہینے میں داخل ہو گئے کہ جب ہمارے اوپر روزے اب رکھ دیے گئے ہیں، اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت جو سورہ بقرہ کی آیت ہے 183 آیت، اس میں خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کیا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایمان والوں تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا، تمہارے پر لکھ دیے گئے کہ جس طرح تم سے پہلے والوں پر لکھ دیے گئے تھے. شاید تم اسی طرح شاید فرماتے ہیں شاید تم اسی طرح متقی پرہیزگار بن جاؤ. یعنی خدا یہ جو مہینہ ہے رمضان کو ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے. سیام کا مطلب بھی کیا ہے؟ روزے، یعنی وہ مہینہ جو روزے فرض کر دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو سیام کا مطلب بھی روزہ ہی ہے. تو اب یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار کہہ رہے ہیں کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے، لکھ دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار. گویا یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک انسان کو پریکٹس کرنی ہے کہ وہ کس طرح خود کو متقی بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مہینہ یعنی اس کو رمضان بھی کہا گیا. رمضان کے دو مطلب لیے جاتے ہیں. ایک تو یعنی دو معنی پتہ چلتے ہیں. ایک تو رمضان کا مطلب ہے جلا دینا، ٹھیک ہے. ایک معنی میں ہے کہ زندہ کر دینا. ماشاءاللہ. اچھا، جلانے کا کیا ہے؟ جو گناہ ہے وہ رمضان یعنی ایک ہی لفظ ہے نا، لیکن ہمارے گناہ جو ہے کیا ہوتے ہیں؟ جلتے رمضان کے مہینے میں. اور ہماری جو روح ہے اس کو زندگی ملتی ہے. یعنی آپ جلا اور جلا بہت فرق ہے نا. جلا میں جل جانا اور جلا کا مطلب ایک نئی زندگی ملنا، نئی حیات ملنا. تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یعنی گناہوں سے ہم جل جاتے ہیں اور ہم ایک نئی روح ہمارے اندر ایک آ جاتی ہے، ایک نیا تقویت، ایک تقوی کی جو روح ہے نا وہ ہمارے اندر آ جاتی ہے. انسان پھر سے اپنے آپ کو زندہ محسوس کرتا ہے. یعنی پورے سال میں انسان مختلف کاموں کو انجام دے رہا ہوتا ہے اور شاید بہت زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اور بہت زیادہ کبھی عبادتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، کبھی تقوی کی کمی محسوس ہوتی ہے. لیکن جیسے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ہم داخل ہوتے ہیں، ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے اندر تقوی کی جو ایک کیفیت تھی وہ اور زیادہ ہو گئی. تو کیا ہے کہ انسان اس کو اپنے اندر زندگی ایک نئی حرارت محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت کیونکہ قرب خدا ہوتا ہے پورا ایک یعنی سمجھے کہ اس ماہ میں ہم داخل ہو چکے جو خدا کا مہینہ. تو خود خدا نے اس میں بڑی اٹریکشن رکھی ہے اس مہینے کے اندر کہ انسان خود کے اندر بہت سکون، ایک قرار اور ایک بہت ہی خوبصورت اس کی کیفیت ہوتی ہے. بے شک بے شک، سبحان اللہ. تو ماہ مبارک رمضان کا کوئی اور نام بھی ہے کہ فقط ایک ہی نام ہے رمضان؟ سیام بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہی مہینہ ہے جس میں روزوں کو فرض کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کیا، اور جہاں پہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی. اس کا مطلب ہے کہ یوں سمجھتے کہ روزہ اتنا امپورٹنٹ جو ہمیں تقوی کی طرف لے کے آنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اس لیے پہلے جو امتوں پہ جو خداوند عالم روزے کو فرض کیا ان کی ڈیوریشن اور وہ الگ ہوں بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بھی اس لیے فرض کیا کیونکہ اس روزے کی وجہ سے انسان کی پوری اندر کی جو کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے. یوں سمجھ لیں کہ جیسے
انسان کے زندہ رہنے کے لیے پانی بہت ضروری ہے، وہ پانی پیتا ہے تو اس سے تقویت ملتی ہے. اس طرح انسان کی روح کی جلا کے لیے روزے بہت ضروری ہے کہ جب اس کیفیت میں روزے کی وہ آتا ہے تو اس کی پورے وجود کے اندر ایک تبدیلی ہوتی ہے، اور نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ روحانی طور کے اوپر بھی بہت زیادہ تبدیلی ہوتی ہے. بے شک. تو رمضان المبارک جیسے رسول اللہ خدا کا فرمان ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اگر اس میں کسی نے اپنی بخشش نہ کروائی تو وہ پھر کسی اور مہینے میں بھی نہیں، وہ کبھی بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکتا. یعنی یہ اس طرح مبارک اور بابرکت مہینہ ہے. تو ماہ مبارک رمضان جس طرح سے اس سب کے دلوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، تو ہمیں اس کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ ایک خدا کا مہینہ ہے اور ماہ خدا ہے، تو اس کو استقبال بھی کسی احسن طریقے سے ہونا چاہیے. ویسے تو ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک انتظام ہوتا ہے، سحری کا انتظام ہوتا ہے، افطاری کا انتظام ہوتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، لیکن کوئی ایسا کام کہ جس سے ہمیں پتہ چلے کہ واقعاً اس ماہ مبارک کا استقبال کرنے کا حق جو ہے وہ اس کام کے ذریعے ہو سکتا ہے. دیکھیے، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، شاید بہت عجیب سی بات لگے آپ کو، لیکن ہمارے یہاں بہت ساری چیزوں کو ہم کلچرل حساب سے مناتے ہیں نا، کہ ہمارے تہوار کے طور پہ مناتے ہیں. رسم جو ہے یہ بھی کلچر کے اندر ایک لفظ آتا ہے کہ رسم. معذرت کے ساتھ اب ایسا لگتا ہے جیسے رمضان کو بھی ہم ایک ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے کم ایکسیپٹ کرتے ہیں، کلچرل پوائنٹ آف ویو سے زیادہ ہے. یعنی ایک چونکہ ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ہمیں روزے رکھنے ہیں، جس میں ایک ہماری کیفیت ہونی ہے، چونکہ روزے واجب ہو گئے ہیں بس اب رکھنے ہیں. یہ چیز اس سے تھوڑا ہٹنا چاہیے. یعنی اس منتھ کو اس طریقے سے ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ واقعی مذہب میں ایک ہمارے یہ رمضان کا مہینہ بہت اہم ہے کہ جس نے خدا بند عالم نے روزوں کو فرض کیا ہے. ہمیں اس لیے نہیں، یعنی روزہ خود ایک وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ جو ہے خدا بند عالم کی بارگاہ میں، کیونکہ ویسے بھی حاضر ہوتا ہے لیکن ہم اس تقویت یعنی روحانیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں جو بھوک اور پیاس کے ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خدا کو ہمارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے. یہ روزے تو خود ہماری اپنی ایک جگہ کے لیے، ایک زندگی کے لیے، ایک زندگی کے اندر حرارت کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب ہم برائیوں میں گر جاتے ہیں اور احساس کرنے کی ختم ہو جاتا ہے ہمارے اندر، تب ہم اس روزے میں احساس کرتے ہیں کسی کی بھوک کا، کسی کی پیاس کا. لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اسے اسی طرح سے اس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جس میں دوسرے یعنی آپ سمجھیے عید الاضحیٰ کا یا عید الفطر کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں. وہ بھی ہمارے مذہبی تہوار ہے، لیکن ہم زیادہ تر چیزوں پر کہاں فوکس کر رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے ہم رمضان کی کیفیت کو پانے کی کوشش کریں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے صبح سے شام تک بس روزہ رکھنا ہے اور اپنے اس ٹائم کو گزار دینا ہے. بالکل. ہم اس کی وجہ سے پوری دنیا میں رمضان آتا ہے تو اس کے استقبال میں ساری پوری جہاں بھی مسلم کنٹریز نہیں بھی ہے نا، وہ کنٹریز بھی اپنی پرائزز کو کم کر دیتی ہیں چیزوں کی، کیونکہ وہ ہماری طرح استقبال نہیں کر رہی ہوتی، لیکن انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک ریلیجیسلی ایک ایسا منتھ ہے کہ جس میں وہ ایک کیفیت کے اندر ہوتے ہیں جو کھاتے پیتے نہیں ہیں. ان کا ایک مذہبی پورا منتھ ہے یہ، وہ تو اس کو اسی طرح سے رکھتے ہیں اور قیمتوں کو کم کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے ہم اس کو اسی طرح کلچرل حساب سے لیتے ہیں، جیسے عید پہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور تہواروں پہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ہمارے رمضان میں بھی پرائزز کو بہت زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. یعنی اب استقبال کیا ہے رمضان کا کہ ہم پورے یہ سوچیں کہ وہ جو پورے رمضان ہم یہی بتا رہے ہیں نا، بھوک اور پیاس اور کیفیت کیا. اب اگر میں بھوک اور پیاس اور کیفیت کو چھوڑ دوں اور یہ سوچوں کہ میری اگر کوئی بزنس ہے تو اس میں زیادہ میری ارننگ ہو جائے، میرا کوئی بھی کام ہے اس میں ارننگ کر لوں، میں لوگوں سے زیادہ پیسے لوں، تو ایکچوئل میں ہمارا استقبال نہیں ہے. استقبال یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کریں، پہلے دن سے ہمیں احساس کریں. استقبال یہ ہے کہ خدا نے ہمیں وہ مہینہ اگر عنایت کر دیا ہے تو میں اس مہینے کی کیفیت کو سمجھوں، اور وہ جو روزہ میرے اوپر فرض کیا گیا ہے میں اس کی اصل روح کو پہچاننے کی کوشش کروں، اس کی روح میں اترنے کی کوشش کروں کہ یہ جو میرا پورا وجود ہے کہ جس کو میں نے صبح سے بھوکا رکھا ہے، ایک سحری کی ہے، اس کے بعد سارا دن میں نے اپنا گزارا ہے، تو شام تک آتے آتے میری اپنی ایک پوری زندگی میں کیا تبدیلی آئی، پورے اپنے ایک میرے تبدیلی آئی کہ میں فرسٹ روزے سے لے کے فرام فرسٹ ٹل 30th روزہ میں یہ سوچوں کہ ہاں بھائی اب رمضان کی اختتام ہے اور میرے اندر جو میری شخصیت ہے، میری اندر جو روحانیت ہے، بہت زیادہ فرق پڑا ہے، بہت تبدیلی آئی ہے. صحیح.
رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب بہت زیادہ متقی نظر آتے ہیں، اسپیشلی اگر ہم دیکھیں تو ٹی وی چینلز میں، میڈیا پہ ہمیں جو وہ ایکٹریس جو کہ پورا سال جنہوں نے کبھی دوپٹے کا نام و نشان تک نہیں لیا، لیکن ماہ مبارک رمضان میں وہ بھی سروں پہ دوپٹے لے کر جو ہے وہ ہوسٹنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت عجیب بات لگتی ہے. تو یہ کیوں، مطلب رمضان المبارک میں ہی ہمیں متقی یا پرہیزگار بننا ہے اور باقی ایام میں کیوں نہیں؟ یعنی رمضان میں ہی کیوں ہم اس قدر متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں؟ میں رمضان کی بات نہیں کر رہی، میں ابھی پہلے آپ سے یہ بات کروں کہ رمضان کے 30 روزے، 30 روزوں میں انسان نے جو کچھ پریکٹس کی وہ پریکٹس تو اگلے سال دکھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ سے کیا 30 روزوں میں پریکٹس ہو گئی، چلیں دوپٹہ اوڑھنے کی پریکٹس ہو گئی، ٹھیک ہے، تھوڑا حجاب آ گئے تو اگر 30 روزے تو 30 مطلب فرسٹ ڈے آفٹر رمضان. اگر 29 روزے تو نیکسٹ ڈے جو بھی ہوگا اس میں وہ برقرار رہے تو پھر اس کا مطلب کہ کچھ ہم نے حاصل کر لیا. لیکن اگر ہم کیونکہ رمضان ہے ایک پورا ہمارا ایک ایسا منتھ ہے کہ جو خدا کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، اور چونکہ پوری عبادتیں ہو رہی ہے، ہر کوئی عبادت اور متقی شو کرے، یا میں دیکھیں کسی پرسنل اس پر نہیں جاتی، لیکن ایک سر پہ دوپٹہ ہونا ہے وہ صرف رمضان کے مہینے تک ہے. تو پھر میں نے 30 روزوں میں کیا سیکھا؟ صرف روزوں میں یہ سیکھا 30 دن کے روزوں میں، 29 دن کے روزوں میں، کہ چونکہ ایک ہمارا خدا کی طرف سے ایک مہینہ آتا ہوتا ہے، اور چونکہ اس میں پورا ماحول بنا ہوا ہے، پورا ہمارا سب اسی طرح کی کیفیت میں، لہٰذا میں نے بھی اپنے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لینا. نہیں، رمضان کا روزہ ہی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ ایکچولی مجھے اپنی لائف کو کیسا بنانا چاہیے. رمضان کا تو صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کیفیت ہے جو میرے اندر آ رہی ہے. یعنی میں اگر گناہ کے طور پر بھی کہتے ہیں نا کہ پہلا اشروں کی بات کرتے ہیں کہ رمضان کا پہلا اشرا، دوسرا اشرا، تیسرا اشرا، تو کیا ہے پہلے دوسرے اشرے؟ دیکھیں پہلا اشرا یعنی رحمت، پھر مغفرت، اور پھر جہنم سے نجات. جب ہم رحمت اس کی مانگ ہیں، جب ہم دوسرے اشرے میں اسے مغفرت مانگ رہے ہیں، کس چیز کی مغفرت مانگ رہے ہوں گے؟ ہر چیز کی مغفرت مانگتے ہیں نا. اگر میں نے کہیں میری لینگویج خراب ہوئی ہے، کہیں کہ میں نے کسی کو ہرٹ کیا ہے، کوئی ہارش لینگویج بولی، میں نے کہیں بے حجابی کی ہو گئی، تو ان سب کی مغفرت مانگ رہی ہوں نا. سب سے یعنی پروردگار سے کہہ رہی ہوں پروردگار تو مجھے معاف کر دے. تو 30 روزوں اب سارا سال چاہے جو بھی ہو، لیکن اس ایک رمضان کے مہینے میں سر پہ دوپٹہ بھی آ جائے، اور پھر ہم وہ باتیں بھی کریں کہ جو بڑی مذہبی باتیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہے کہ شاید ریولیوشن آ گیا، لیکن پتہ چلتا ہے نیکسٹ کے دن پہ ہمارے میڈیا پہ پتہ چلتا ہے وہ سارا جو ایک فارمیلٹی تھی دوپٹہ رکھنے کی وہ ختم ہو جاتی ہے. بالکل. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ یعنی ماہ رمضان کے لیے ہم اتنے متقی ہو جاتے ہیں اور باقی مہینوں میں نہیں، تو پھر یہ عبادت خدا کے قریب کرنے کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر ہم باقی ایام میں وہ اہمیت نہیں دے رہے حدود پروردگار کو، اور صرف ان ایام اور اس ماہ میں دے رہے ہیں، تو پھر یہ کیا مطلب، یہ سمجھ سب آئی، یعنی ایسا کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ دیکھیں اگر میں ایک بات کہوں آپ سے، دیکھیں کچھ معاملات بندے اور اللہ کے، ٹھیک ہے نہ، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کر رہی، کسی پر نکتہ چینی بھی نہیں کر رہی اس طرح سے کہ کسی کو کریٹیسائز کر رہی ہوں، لیکن 30 دن کے روزوں کی اور 29 دن کے روزوں کی پریکٹس نظر جب آتی ہے جب آپ وہی چیز جو رمضان میں بہترین طریقے سے کنٹینیو کرتے ہیں وہ آفٹر رمضان بھی کنٹینیو رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اسی لیے وہ 30 دن ہمیں دیتا ہے، اس ایک مہینے میں 29 یا 30 دن اسی لیے دیتا ہے وہ کہ اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو راہ راست پر لے آؤ. تم اس کیفیت میں میں نے وہ مہینہ عطا کیا جس میں ایک ایک نیکی کا کئی گناہ میں تمہیں اجر عطا فرما رہا ہوں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم مغفرت کے اشرے میں. اچھا دیکھیں، رمضان کا پہلا، دوسرا، تیسرا اشرا ایسا نہیں کہ اللہ کی مغفرت اور رحمت رمضان کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا نے اس لیے مخصوص کر دی کہ پہلے اشرے میں تم رحمت، میری رحمتوں کا نزول ہے، جتنی چاہے رحمتیں تم سمیٹ لو. دوسرا اشرا مغفرت کا تم جتنی چاہو توبہ کرو. ٹھیک ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مجھ سے جتنی چاہے تم مغفرت طلب کرو، تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، تم تیسرے اشرے میں جہنم سے نجات مانگو. کچھ کام ایسے ہیں نا جن کو کرنے سے جہنم سے نجات ملے گی، لیکن فارمیلٹیز کے طور پر اس کو لینا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو فارمیلٹی ہے، اور پھر وہ سارے سال کے بعد ایک منتھ میں آ کر بہت مذہبی اعتبار سے گفتگو کرنا اور بات کرنا حرج کوئی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں ہر باشعور انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے. حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں
آفٹر افطار اتنے ایسے ایسے پروگرامز آتے ہیں اللہ معاف کرے کہ جو ایسا لگتا ہے کہ پورے دن کی جو ایک روحانیت آئی تھی وہ ختم ہو گئی, تمام ہو گئی. ٹھیک ہے نا. تو بیسکلی یہ ہے کہ رمضان اسی پریکٹس کا تو مہینہ ہے, سدھارنے کا, سدھرنا. اب میں یہ دیکھوں میں نے اس رمضان میں کتنا اپنے آپ کو سنبھالا, کتنا بہتر کیا, یا پھر میں نے اس کو صرف کلچرلی ایکسیپٹ کیا کہ بس روزہ رکھنا ہے, کیونکہ سب رکھتے آتے تھے, بزرگ بھی رکھتے تھے ہمارے, تو ہم نے بھی رکھنا ہے, سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے اور نماز پڑھنی ہے, اور پھر قرآن پڑھنا ہے اور قرآن اس کے بعد رکھ دینا ہے رمضان کے بعد, کیونکہ سب سے زیادہ یہی مہینہ ہے عبادت کا. تو ایسا نہیں ہے, یہ قرآن اور نماز پریکٹس اسی لیے رمضان میں اللہ تعالیٰ نے رکھوائی ہے تاکہ اسے ہم کنٹینیو کریں. اگر ہم نہیں تھے رمضان کی آمد سے پہلے اتنے متقی, اتنے پرہیزگار, تو ہمیں یہ مہینہ مل گیا, اب اس میں پریکٹس کریں. پریکٹس کا اظہار اگلے آنے والے مہینوں میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ماہ رمضان کردار سازی کا مہینہ ہے، تو وہ کردار سازی میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ یعنی کس طرح سے کردار سازی رمضان المبارک کرتا ہے؟ اور یہ کردار سازی جو ہے صرف ماہ مبارک رمضان میں ہی رہنی چاہیے، بعد میں بھی ہمیں اپنے کردار سے تمام چیزوں کو شو کرنا چاہیے کہ واقعاً ہم نے رمضان میں جو سیکھا ہے وہ صرف ایک ماہ کے لیے نہیں بلکہ تمام سال اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. تو وہ کردار سازی میں کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ دیکھیں کردار سازی اگر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہمیں کیا حکم دیا. اچھا ہم کیا کرتے ہیں روزے میں؟ کھانا حلال, کھانا پینا ہمارا حلال ہے نا, خدا نے کھانے پینے سے منع نہیں کیا, ہم حلال چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان میں خدا بند عالم کہتا ہے اب یہی حلال چیزیں ہیں جو تم کھا سکتے ہو, اب تم نہیں کھاؤ. ٹھیک ہے, یعنی اب وہی چیزیں جو ہم پورے 11 مہینوں میں کھا رہے تھے, خدا نے اس حلال سے ہمیں رکنے کے لیے کہا. اب جب ہم حلال کرتے ہیں تو obviously پھر ہمیں حرام سے رکنے کی بھی پریکٹس ہو جاتی ہے. یعنی ہم حلال سے پرہیز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم حرام سے بھی پرہیز کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پریکٹس میں رکھا کہ کھانا تمہارے لیے حلال ہے, تم کھاؤ. پانی تم پیتے ہو, تمہارے لیے حلال ہے, تم پانی پیو. انسان کی زندگی کے لیے کھانا پانی بھی ضروری ہے, اور بہت ساری نعمتیں جو ہم کھا رہے ہوتے ہیں دن بھر, وہ سب چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی حلال چیزوں کو اس رمضان کے مہینے میں پرہیز کے لیے, حرام نہیں کیا, پرہیز کیا کہ اب ایسا کریں گے تو روزہ باطل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو کیا کہا کہ اب تمہیں اس حلال چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. یہ ایک اسپیسیفک ٹائم ہے سحری سے افطاری تک کا, اس میں تمہیں پرہیز کرنا ہے. یہ ہماری ہوگی کردار سازی. اب میں کتنا اپنے آپ کو روکوں گی, کتنا اس کے اوپر عمل پیرا رہوں گی. کیا میں جبرن بھوکی رہ رہی ہوں کہ بس مجھے روزہ گزرنا ہے, کیسے گزرے گا, یا حقیقتاً میں یہ عبادت جو ہے روزے کی اس کو بھی پہچان دیں. ٹھیک ہے, تو کیا ہے کہ ہماری کردار سازی ہوتی ہے کہ جب ہم حلال سے پرہیز کرتے ہیں تو پھر ہمیں حرام سے بھی بچنے کی پریکٹس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں روزے سے اور بھی بہت ساری چیزیں پرہیز کیا جاتا ہے. کھانے پینے کا تو نہیں ہے نا کہ ہم گانا نہیں سن سکتے, کوئی بری بات نہ سنیں, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ اپنی لینگویج پر سے قابو نہیں رکھتے. روزہ ہوتا ہے تو اتنا ہی غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے, پھر کہتے ہیں ہمارا روزہ ہے اس لیے ہمیں غصہ آ رہا ہے. یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے کہ جو بھوک اور پیاس ہے, یہ کیفیت ہے, کس طرح سے ہمارا کردار بنا رہی ہے, کس طرح یہ رمضان کا مہینہ ہماری کردار سازی کر رہا ہے کہ مجھے غصہ آ رہی ہے لیکن میں نے غصہ نہیں کرنا. مجھے پتا ہے کہ بات غلط ہوتی ہے, یا مجھے مثلا مثال کے طور پر ٹریفک جام ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے پیچھے سے ہارن بج رہے ہوں, بہت ساری چیزیں انسان کو بادر کرتی ہیں. لیکن وہیں پر ہمیں پریکٹس کرنے کے لیے روزے میں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بھی لوگ ہمیں جھگڑتے ہوئے دکھ رہے ہوتے ہیں سڑک کے اوپر. تو ہمارا کردار یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیال رکھیں. دیکھیں نا, ہم دیکھتے ہیں کہ جو نان مسلم ہوتے ہیں, کبھی ہم اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے نان مسلم ورکرز ہوتے ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے نہیں کھا پی رہے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ان کو بھی پتا ہے کہ وہ انڈائریکٹلی رمضان ان کی بھی کردار سازی کر رہا ہے, ایک احساس دلا رہا ہے کہ ہمیں اگر دوسرا کسی کا مذہبی کوئی دن ہے اور وہ روزے سے ہے تو وہ بھی اس کا احترام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کردار سازی ہو ہی رہی ہوتی ہے. ظاہری بات ہے عبادت, مجھے بتائیں آپ, ایک انسان بے نماز پڑھے گا, obviously اس کی کردار پہ اثر پڑے گا. ایک انسان قرآن سے دور قرآن کی تلاوت کرے گا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ قرآن کے جو ویوز ہیں وہ اس کی زندگی کے اندر نہ آ جائے, نماز کی جو برکتیں ہیں. ٹھیک ہے, اور کی دعائیں اور اذکار اور جو بھی کچھ انجام دیتا ہے, اور یعنی سحری کی دعائیں یا افطاری کے وقت, افطار کے وقت کی دعائیں, یا اگر وہ انسان جو تہجد نہیں ادا کر رہا وہ رمضان المبارک کے مہینے میں سحری میں ہوتے ہیں, تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہماری تہجد ادا ہو جاتی ہے. تو جب یہ ساری عبادتیں ہوں گی تو اس کا اثر ہمارے کردار پہ ہی تو آئے گا, اور کس پہ آئے گا؟ یہ پوری کردار سازی کا تو مہینہ ہے.
ایک ایسا پورا منتھ کے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے 30 دنوں یا 29 دنوں کی صورت میں دیا ہے کہ اپنے کردار کو، اپنی روح کو زندگی بخشو. اپنے اندر اگر کہیں تمہارے اندر کہیں سستی اور کاہلی آ گئی ہے، تمہاری روح ضعیف ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، تو اس منتھ میں روح کو توانا کر دو، تقویت دے دو، ڈوب جاؤ اس منتھ میں، کیفیت کو پالو، اس کی رمضان کو پا لیا ہے تو اس کی تمام فیوز و برکات کو پالو، رحمت نجات پالو اور اپنی زندگی کو ماشاءاللہ، بالکل بہت خوب خانم. تو ناظرین، جو ماہ مبارکہ رمضان ہے وہ ایسا مہینہ ہے کہ جسے خداوند متعال نے اپنا مہینہ کہا ہے، یعنی اللہ نے اپنا مہینہ اسے قرار دیا ہے. اور اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ہمیں یہ فضیلت ملتی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کی ہر رات کو خداوند متعال جنت کو مزین کرتا ہے. اور خدا کہتا ہے کہ جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے آنے والی بو جو ہوتی ہے وہ مجھے جنت کی مشک سے بھی زیادہ عزیز اور خوبصورت لگتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ فرشتے انسانوں کے لیے جو روزہ دار ہوتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے دکھائی دیتے ہیں.